وہ اس کے پاس آئی اور اپنے چہرے کے ہاتھوں کے پیالوں میں بھرتا ہوا شاید خدا سے اپنے گناہوں کی معافی مانگ رہا تھا۔ مشعل اسے دیکھے جا رہی تھی اور ایک لمحے کے لیے وہ حیرت سے اس کی طرف دیکھنے لگی تھی۔ نہ جانے کیوں آج پہلی دفعہ وہ شخص خوبصورت اور حسین لگ رہا تھا، بہت پیارا لگ رہا تھا، اور وہ حیرت سے اس کی طرف دیکھے جا رہی تھی۔ وہ چلتے ہوئے اس کے پاس آ گئی، جائے نماز کے پاس نیچے فرش پہ بیٹھ گئی۔ وہ تہجد کی نماز ادا کرنے کے بعد، دعا مانگنے کے بعد فوراً سے اٹھ کے اس کی طرف دیکھنے لگا۔ کیا ہو گیا ہے؟ تم یہاں کیوں آ گئی ہو؟ آپ اپنے گناہوں کی معافی مانگ رہے تھے، کیا آپ کو پتہ ہے خدا آپ کو معاف کر دے گا؟ وہ سنجیدگی سے پوچھنے لگی۔ کیونکہ آپ یہ سوال کر رہی ہو؟ وہ گہرا سانس لیتے ہوئے بولا تھا، اور اس وجہ سے کر رہی ہوں کیونکہ ابھی تک میں نے تو آپ کو معاف نہیں کیا، تو پھر اللہ آپ کو کیسے معاف کر سکتا ہے؟ جب تک میں آپ کو معاف نہیں کروں گی تو آپ کو کیسے معاف کرے گا خدا؟ بتائیں مجھے، وہ محبت بھرے انداز میں پوچھنے لگی۔ پتہ نہیں، شاید ایسا ممکن ہو سکتا ہے کہ تم مجھے معاف کر دو اور میرے مرنے کے بعد تم مجھے معاف کر دو گی۔ اور پھر نہ جانے نہ اس نے عجیب سے انداز میں یہ بات کی تھی کہ آج سے پہلی دفعہ اس شخص کے قریب ہوئی تھی، اور نہ چاہتے ہوئے بھی اس کے قریب ہوگی۔ اس کی بات دل میں جا کر سیدھی لگی تھی۔ کسی بھی عورت کے لیے اپنی عزت کے لٹیرے کے ساتھ کو معاف کرنا آسان نہیں ہوتا، مگر نہ جانے کیوں آج نہ جانے نیچے فرش پر ہی اس کی گود میں سر رکھ لیا، اپنی آنکھیں بند کر لی۔ اور مجھے آپ سے کوئی محبت نہیں ہے، اور نہ ہی مجھے اور کچھ آپ سے لینا دینا ہے، اور نہ ہی میں آپ کو معاف کیا۔ نہ جانے کیوں جان نماز پہ بیٹھا ہوا مرد بہت حسین لگتا ہے۔ اگر میں آپ کے ماضی کو بھول کے بھی ایک لمحے کے لیے ایک شوہر کی نگاہ سے آپ کو دیکھوں تو بھی آپ واقعی بہت حسین لگ رہے ہیں۔ جان جائے نماز پر بیٹھے ہوئے اس کی گود میں سر رکھتے ہوئے وہ اپنے دل کی بات کہہ بیٹھی تھی اور آنکھیں بند کر گئی تھی۔ موٹے موٹے آنسو بہنے لگے تھے اور وہ اس کی جانب دیکھنے لگا اور دھیرے دھیرے اس کے بالوں میں ہاتھ پھیرتا ہوا اس کے بالوں کو سہلانے لگا تھا، اور اس کے سر کے اوپر سے اپنا سر ڈالتا ہوا اپنی آنکھیں بند کر چکا تھا۔ مجھے تمہارے پاس بہت سکون ملتا ہے، ایسے لگتا ہے کہ میں جنت میں ہوں، لیکن جو گناہ میں نے کیا ہے وہ کبھی بھی مجھے چین نہیں لینے دے رہا۔ میں کیسے اپنے خدا سے معافی مانگوں؟ کیسے مجھے معافی ملے گی؟ کس منہ سے حساب دوں گا؟ کیسے میں اپنے خدا کے سامنے جاؤں گا اپنے گناہوں کا؟ تمہیں پتہ ہے میں جتنی باتیں کرتا تھا، جو کچھ بھی کہتا تھا، مگر آج تک میں نے کبھی کسی لڑکی کی عزت نہیں کی کو نہیں لوٹا، کسی کی عزت پہ ہاتھ نہیں ڈالا تھا۔ نہ جانے کیوں میں نے تمہارے ساتھ اتنا بڑا ظلم کر دیا کہ میں خود کو کبھی بھی معاف نہیں کر پا رہا، اور جانتا ہوں یہ سب کچھ کیا ہو چکا ہے، لیکن میں تمہیں بہت زیادہ اذیت اور تکلیف دے چکا ہوں۔ اس کے ہاتھ اس کے بالوں میں ہی اٹک گئے تھے اور اپنے لبوں کو اسے لگاتا ہوا بولا تھا، مجھے معاف کر دینا۔ اگر میں تمہیں چھوڑ گیا تو تب بھی تم مجھے معاف کر دو گی نا؟ وہ خاموش ہوئی تھی، وہ کسی قسم کی کوئی بات نہیں کرنا چاہتی تھی، بس خاموشی سے اس کی گود میں سر ٹکے۔ اب اس ٹاپک پہ آپ سے کوئی بات نہیں کر سکتی، پلیز دوبارہ مجھ سے یہ بات مت کیجیے گا۔ میں آپ کو چاہ کر بھی معاف نہیں کر سکتی۔ یہ کہتے ہوئے وہ اپنی آنکھیں بند کر گئی تھی اور ایک دم سے اسے اپنی باہوں میں بھرتے ہوئے بہت اٹھا چکا تھا۔ لیکن میں ہر لمحہ تم سے معافی مانگوں گا، جب تک کہ تم مجھے معاف نہیں کر سکتی، اور جب تک تم مجھے معاف نہیں کر دو گی۔ نہیں، ایسا کبھی بھی نہیں ہوگا۔ تمہیں پتہ ہے مجھے اولاد کی خواہش ہو رہی ہے، اور میں چاہتا ہوں کہ ہماری اولاد ہمارے بیچ آئے، مجھے اولاد چاہیے۔ اس کی بات سن کر وہ ہنستے ہوئے کہنے لگی، اچھا، اولاد تو خدا نے دی تھی، مجھے نہیں چاہیے تھی، لیکن آپ کو چاہیے تھی۔ دیکھیں، اب مجھے نہیں چاہیے، اب میں کبھی بھی اولاد پیدا نہیں کروں گی، دوبارہ سے بھی نہیں چاہیے۔ میں نہیں چاہتی کہ دوبارہ اولاد ہو اور آپ کے ہاتھوں سے مر جائے۔ وہ چاہ کر بھی وہ حیرت سے اس کی طرف دیکھنے لگا۔ نہ جانے کیوں آخری دفعہ چاہتا ہوں کہ میری ایک اولاد ہو۔ کیوں آپ کو خواہش ہو رہی ہے کہ آپ کو اولاد ہو، جیسے کہ آپ جیسے انسان اپنی بیویوں کو اذیت اور تکلیف کی انتہا پر پہنچا کے مرتے ہیں۔ ٹینشن مت لیں اور آپ کچھ نہیں ہوگا۔ کہتے ہوئے وہ ضبط سے اپنی آنکھیں بند کر گئی تھی اور وہ
مسکراتے ہوئے اس کی جانب دیکھنے لگا۔ کاش ایسا ممکن ہوتا کہ وہ اسے بیڈ پر لٹاتا ہوا شدت سے اس کے لبوں کو چوم چکا تھا اور اس کے آگے وہ نہیں بڑھ پاتا اور اس کے قریب جانے کی کوشش بھی نہیں کر پا رہا تھا۔ نہ جانے کیوں اس کے ہونٹوں کی ایک عجیب سی اسے ضرورت محسوس ہوتی تھی۔ وہ اس کی تشنگی وہ مٹا تو دیتی تھی مگر ایک دن میں تکلیف ہوتی تھی۔ وہ رات کبھی بھی نہیں بھول پائی تھی جب اس کی عزت کو لوٹا گیا تھا، اس کی عزت کو پامال کیا گیا تھا، اس کی عزت کو تار تار کیا گیا تھا۔ وہ ایک عورت کبھی بھی نہیں بھول پاتی۔ رات کا نہ جانے کون سا پیر تھا، وہ اٹھ کر بیٹھی اور زاویار کی طرف دیکھنے لگی۔ زاویار کے ناک سے خون بہہ رہا تھا اور وہ اس کو پریشانی میں مبتلا کر گیا۔ وہ اس کو خون کو دیکھ کر تھوڑی پریشان ہوگی اور پھر اس کے پاس آ گئی اور اس نے ایک دم سے چیخ ماری تھی۔ زاویار فوراً سے اٹھ کھڑا ہوا اور آپ کے ناک سے خون، وہ گھبراتے ہوئے اس کے پاس آئی تھی اور اس نے فوراً سے اپنے ناک پہ انگوٹھا مارا تو وہ اس کے ساتھ ہی بہت زیادہ خون لگ گیا تھا اور اس کے چہرے پر بھی خون کے کافی زیادہ چھینٹے پڑ چکے تھے۔ یہ کمزوری سی چھائی ہوئی تھی، وہ بیڈ پر گرنے والا ہو چکا تھا، انداز میں لیٹ گیا تھا۔ کیا ہوا آپ کو؟ آپ ٹھیک تو ہے نا؟ وہ گھبراتے ہوئے بولی۔ ہاں تمہیں پتہ ہے، وہ بس میں کچھ ایسی چیزیں کھا لیتا ہوں جس کی وجہ سے یہ سب کچھ ہو جاتا ہے۔ پریشانی کی کوئی بات نہیں ہے اور تم پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ محبت باش نظروں سے اس کی جانب دیکھتے ہوئے اسے سمجھا رہا تھا، لیکن یہ خون تو بہت زیادہ تھا، ایسے کیسے آپ کو غلط کھانے کی وجہ سے آ سکتا ہے؟ بس وہ آ گیا نا، اتنی زیادہ شدید گرمی ہے نا، تمہیں پتہ ہے، اور گرمی کی وجہ سے، گرمی کی موسم میں جب میں کچھ گرم کھاتا ہوں تو ایسا ہی ہو جاتا ہے۔ کیوں پریشان ہو رہی ہو؟ وہ نرمی سے بولا تھا مگر ابھی تک وہ مطمئن نہیں ہوئی تھی۔ وہ اس کی باتوں پر یقین بھی نہیں کر پا رہی تھی مگر اسے کچھ تھا جو اس سے چھپایا جا رہا تھا۔ مگر وہ خاموش ہوگی، سونے کے لیے لیٹ گیا اور وہ ٹیشو پیپر اس کی آنکھوں کے سامنے گھومنے لگے تھے۔ اس شخص کی آنکھوں سے، ناک سے بہتا ہوا خون، یہ سب کچھ اسے عجیب سی کشمکش میں مبتلا کر رہا تھا۔ اگلی صبح اس کی طبیعت بہت زیادہ بھاری تھی، خراب ہو گئی تھی اور چہرے پر بہت زیادہ کمزوری تھی۔ صبح سے وہ واش روم میں کھانستے جا رہا تھا اور جیسے ہی وہ باہر آیا اور اس کی آنکھیں بالکل پیلی پڑ چکی تھی، وہ ڈر گئی تھی اور جلدی سے وہ اس کے قریب آ کر بیٹھ گئی۔ قریب آئی۔ کیا ہوا؟ آپ ٹھیک تو ہے نا؟ کیا ہوا مجھے بتائیں۔ چلیں ڈاکٹر کے پاس چلتے ہیں۔ مشل کی آنکھوں میں نمی تیرنے لگی، وہ نفی میں سر ہلانے لگا۔ مجھے ہاسپٹل چلنا چاہیے، کیا تم میرے ساتھ آؤ گی؟ اس نے اس سے ریکویسٹ کی تھی۔ پتہ میں پھر شاید کبھی واپس نہ آ سکوں۔ وہ حیرت سے اس کی جانب دیکھنے لگا۔ آپ کیا فضول باتیں کر رہے ہیں؟ ایسا کیا کر رہے ہیں؟ ایسا کچھ نہیں ہوگا، آپ بالکل ٹھیک ہو جائیں گے۔ ایسا مت بولیں کہ اب آپ دوبارہ واپس نہیں آئیں گے۔ وہ سنجیدگی سے کہنے لگی، کیا مطلب؟ دیکھو جو انسان اس دنیا میں آیا اس نے ضرور جانا ہے، فضول باتیں نہیں کی، اور میرے ساتھ آؤ۔ یہ کہتے ہوئے وہ اسے اپنے ساتھ لا کر کار میں بٹھا چکا تھا اور گاڑی میں بیٹھتے ہی اس نے گاڑی ڈرائیو کرنا شروع کر دی اور وہ ہاسپٹل آ گیا۔ ڈاکٹر کے پاس چیک اپ کروانے کے لیے گیا تو ڈاکٹر نے اس کا چیک اپ کرنے کے بعد اسے ساری کہنے لگا، دیکھیں آپ کی کنڈیشن کافی زیادہ کریٹیکل ہو چکی ہے، اب آپ کو سیریس ہو جانا چاہیے۔ جب آپ کو اپنی کنڈیشن کو پتہ ہے تو آپ کو ہاسپٹل میں رہنا چاہیے نا۔ ڈاکٹر کی بات سن کر تو پیچھے مشل بھی دم روم میں آ چکی تھی۔ ڈاکٹر صاحب انہیں کیا ہوا ہے اور یہ ان کی حالت ایسے کیسے ہوگی؟ وہ گھبراتے ہوئے پوچھنے لگی تھی۔ اور دیکھیں انہیں بلڈ کینسر ہے اور یہ کوئی اب سے نہیں ہے، پچھلے 1 مہینے سے ان کو یہ بات پتہ ہے، مگر اس کے باوجود بھی ہاسپٹل میں رہنا نہیں چاہتے اور ان کی دن بدن طبیعت سیریس ہوتی جا رہی ہے اور بگڑتی جا رہی ہے۔ نہ جانے کیوں اس شخص کو اتنی سی بات سمجھ میں نہیں آتی، زیادہ موت کی طلب محسوس ہو رہی ہے۔ اور مشل آنکھیں پھاڑے اس کی طرف دیکھے جا رہی تھی۔ کیا؟ وہ ایک دم سکتے میں چلی گئی تھی۔ کیا مطلب؟ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ انہیں نہیں، بلڈ کینسر نہیں، ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ گھبراتے ہوئے نفی میں سر ہلا رہی تھی اور اس کی بے چینی بڑھ رہی تھی۔ جی بالکل ٹھیک کہہ رہا ہوں، انہیں بلڈ کینسر ہے اور پچھلے 1 ماہ سے ان کو بلڈ کینسر ہے۔ اس کی کنڈیشن کی وجہ سے اس وقت بہت بری ہے اور اسے لے کر ہاسپٹل میں ایڈمٹ کر دیا گیا۔ دن بدن اس کی حالت
خراب بہت بگڑتی جا رہی تھی۔ وہ کمر میں لیٹا ہوا تھا اور مشعل اس کے پاس تھی۔ کمزوری اس کے چہرے سے نمایاں ہو رہی تھی اور مشعل بے بس سی ہوئی آج سے پہلے کافی دفعہ اس کے ہاتھ کو تھاما اور اس کی آنکھوں کو بار بار دیکھ رہی تھی۔ خوف اور محبت کے جذبات تھے۔ وہ نرم لہجے میں اس سے بات کر رہی تھی، بولے جا رہی تھی، میں تمہارے بغیر نہیں رہ سکتی زاویار، زاویار پلیز آ۔ اس نے مسکراتے ہوئے، تم نے مجھے یہ نہ سکھایا ہے، اب مرنا بھی تمہارے ساتھ چاہتا ہوں۔ وہ ہنس پڑی تھی۔ اس نے ایک لمحے کے لیے اس کی آنکھوں میں دیکھا اور دونوں کی آنکھوں میں نظریں ملیں اور پھر وہ مسکراتے ہوئے کہنے لگے، شاید مجھے مرتبہ آخری دفعہ تمہاری محبت نصیب ہو جائے تو میں کچھ سکون سے مر جاؤں، کیونکہ مجھے ایسا لگ رہا ہے جیسے تم میرا خیال رکھنے کے لیے بارے میں سوچتی ہو۔ نہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے، میں آپ کا خیال رکھنے کے بارے میں سوچ نہیں رہی، میں آپ کے بارے میں یہ سوچ رہی ہوں، لیکن شاید آپ کو کھونا بھی نہیں چاہتی۔ یہ کہتے ہوئے وہ اس کے قریب ہوئی تھی اور آنکھوں میں اپنی بند آنکھیں کرتے ہوئے اس کے سینے پر اپنا سر ٹکا چکی تھی۔ مجھے ایسا محسوس ہوا تھا جب پہلی دفعہ میں نے آپ کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھا تھا تو مجھے ایسا لگا محسوس ہوا کہ شاید میں آپ سے محبت کرنے لگی ہوں، مگر ایسا ممکن نہیں ہے، میں آپ سے محبت نہیں کر سکتی۔ مشعل نے اس کے ہاتھوں کو تھاما ہوا تھا اور اس کے سامنے اس کے سینے سے سر ٹکائے اپنی آنکھیں بند کر کے تھی۔ اگلی رات بھی وہ ہسپتال میں تھے۔ ہسپتال میں رہتے ہوئے 1 ہفتہ ہو چکا تھا، مگر وہ بالکل ٹھیک نہیں ہونے کو آیا تھا۔ دن بدن اس کی حالت بگڑتی جا رہی تھی۔ اس شخص کے ساتھ اس نے دن رات ہسپتال میں گزارے تھے اور ایک خوبصورت زندگی گزارنا چاہتی تھی، مگر شاید اس کے نصیب میں ایسا کچھ بھی نہیں تھا۔ خوبصورت زندگی کے خواب تھے۔ آج پہلی دفعہ سوئے ہوئے اس شخص کی طرف دیکھا اور نہ جانے کتنی دفعہ اس نے اس شخص کو دیکھا تھا، کتنی دفعہ وہ جتنا بیمار بھی تھا، جو کچھ بھی تھا، جس حالت سے بھی گزر رہا تھا، ہر رات ہر وقت وہ اپنی نماز ادا کرتا تھا۔ کبھی اسے قرآن مجید پڑھتا ہوا دیکھتی تھی اور اسے حیرت ہوتی تھی کہ وہ وہی گناہ گار مرتا جس نے اس کی عزت لوٹی تھی، اور اتنا کیسے بدل گیا تھا۔ وہ سوتے ہوئے بھی شخص کے بارے میں اس کے لبوں کو دیکھنے لگی۔ نہ جانے کیوں آج شدت سے اسے اس پر پیار آ رہا تھا۔ دل چاہا تھا کہ اس کے لبوں کو چوم لے اور اس کے اوپر جھک کر اس نے اس کے ہونٹوں کو شدت سے چوم لیا تھا۔ ایک لمحے کے لیے بھی اسے اس احساس نے گھیرا اور ایک محبت بھرا لمس محسوس کر کے اس کی آنکھ کھل گئی تھی۔ مسکراتے ہوئے اس کی طرف دیکھنے لگا، کیا محبت جتائی جا سکتی ہے؟ کیا تم نے مجھے معاف کر دیا؟ دیکھو، جس دن تم نے مجھے معاف کر دیا اس دن میں سکون سے مر جاؤں گا، اور یہ دیکھ لینا میری محبت سچ ہوگی تو پھر اس کا مطلب ہے کہ میں آپ کو کبھی بھی مرنے نہیں دینا چاہتی، معاف نہ کروں تاکہ آپ ہمیشہ میرے ساتھ رہیں۔ وہ ہنستے ہوئے کہنے لگا، لیکن تمہیں مجھ سے نفرت ہے نا؟ تمہیں نفرت کرنی چاہیے، تمہارا حق بنتا ہے، لیکن معاف بھی تو کرنا پڑے گا نا تمہیں۔ یہ کہہ کر وہ اسے اپنے ساتھ لگا چکا تھا اور سینے سے لگا چکا تھا اور اس کے آنسوں کو چومنے لگا تھا۔ چلو باہر چلتے ہیں، یہ کہہ کر اسے باہر چلنے کا اشارہ کر دیا تھا اور وہ آہستگی سے باہر جانے لگے۔ باہر جا کر کیا کرنا ہے؟ وہ سنجیدگی سے پوچھنے لگی تھی۔ کچھ کرتے ہیں نا، چلو، یہ کہہ کر اس کے سہارے وہ باہر کی جانب آگے تھے۔ اور باہر ہسپتال کے پارک میں وہ دونوں بیٹھ کر کافی دیر بیٹھتے ہوئے ایک دوسرے کے کندھے پر اپنا سر رکھ کر وہ کافی دیر باتیں کرنے لگے۔ چاند کو دیکھنے لگی، چاند کتنا حسین ہے، چاند تو میرے پہلو میں ہے بیٹھا ہوا اور ایسے لگ رہا ہے کہ آسمان کے وسط کا چاند بھی اس کے سامنے بے معنی ہے۔ وہ باتیں کرنے لگے تھے اور ایک دوسرے میں اتنے کھو چکے تھے کہ انہیں ٹائم کا اندازہ نہ ہوا۔ وہ ہنستے ہوئے بولے تھی اور اس نے اپنی تھکی ہوئی ہتھیلی مشعل کے گال پر رکھ کر اس کی آنکھوں میں دیکھا تھا۔ وہ اس کے سارے دکھ چرا لینا چاہتا تھا، جہاں بے پایا درد چھپا ہوا تھا، اور وہ جانتا تھا وہ صرف باہر سے مسکرا رہی ہے، شاید اندر سے آج بھی وہ تکلیف محسوس کرتی ہے، وہی اذیت محسوس کرتی ہے۔ ہر لمحہ تمہارے ساتھ گزارنا چاہتا ہوں، مگر ایسے لگتا ہے کہ زندگی نے مجھے بہت کم وقت دیا ہے، اس لیے میں چاہتا ہوں
اس لیے میں چاہتا ہوں کہ جو زندگی باقی ہے اسے میں تمہارے پہلو میں گزاروں۔ ایسی باتیں مت کرو۔ اس کے لبوں پر ہاتھ رکھتے ہوئے وہ اسے خاموش کروا چکی تھی اور بولی اور حیرت سے اس کی طرف دیکھنے لگا تھا۔ وقت گزرنے لگا اور آہستہ آہستہ ہاتھ سے وقت ریت کی طرح گزرتا جا رہا تھا۔ اب تو وہ اٹھتا تک نہیں تھا، بالکل ایسے لگ رہا تھا جیسے اس کی ابھی سانسیں اکڑ جائیں گی، اور آج اس کے سینے پر سر رکھے ہوئے آنکھیں بند کیے ہوئے وہ سو رہی تھی۔ اسے اندازہ ہی نہیں تھا کہ وہ کب اس کی باہوں میں سو رہی تھی، جب اسے اپنی کمر پر چلتی ہوئی انگلیاں محسوس ہوئی تھی۔ ڈرپ میں جکڑے ہوئے ہاتھ اس کی کمر پر چلائے جا رہا تھا اور اس نے ایک دم سے نگاہیں اٹھا کر دیکھا۔ کیا ہوا؟ کیا ہوا؟ کہنے لگی، آپ کیا کر رہے ہیں؟ تمہیں پتہ ہے نا، تمہیں پتہ ہے مجھے تمہیں بہت زیادہ محبت کرنے کا جی چاہ رہا ہے۔ میرا جی چاہ رہا ہے کہ میں تمہیں اپنی باہوں میں بھر لوں، بھر کے ہود میں پینچ لوں اور سکون بخشوں۔ وہ پریشان ہو گئی تھی اور اس کی باتیں سن کر اسے اندازہ ہی نہیں تھا کہ وہ اسے اتنا چاہنے لگا ہے۔ ایسے مت سوچیں نا پلیز، آپ آرام کریں۔ جب آپ ٹھیک ہو جائیں گے نا، ہم ساتھ میں ایک اچھی سی زندگی گزاریں گے۔ لیکن تم نے مجھے ابھی تک معاف تو نہیں کیا، پھر ایک اچھی سی زندگی کیسے کریں گے؟ کیا ہاں، میں نے معاف نہیں کیا؟ کیا میں کبھی معاف نہیں کروں گی تکلیفوں کو جو آپ نے میرے وجود پہ لگائی تھی؟ وہ داغ جو آپ نے میرے وجود پر لگایا ہے وہ کبھی بھی دھل تو نہیں سکتا، لیکن میں زاویار کو کبھی معاف نہیں کر سکتی، نہ ہی کروں گی۔ ایک نیا زاویار مجھے ملا ہے، شاید یہ خدا کی طرف سے مجھے تحفہ ملا ہے، بدلا ہوا زاویار، ایک نیک مرد جسے میں کبھی بھی کھو نہیں سکتی، جس کو میں محسوس کر سکتی ہوں، جو مجھے سات مردوں میں رکھ سکتا ہے، جو مجھے محبت سے دے سکتا ہے، اور میں نے اس زاویار کو حاصل کیا۔ وہ ماضی والے زاویار سے مجھے بہت آج بھی نفرت ہے۔ وہ اس کی داڑھی کے ساتھ کھیلتے ہوئے اسے اپنی محبت کا یقین دلا رہی تھی۔ بولی اگلے ہی لمحے اس کی پیشانی پر اپنے لب رکھ چکی تھی۔ میرا اس دنیا میں کوئی بھی نہیں ہے کہ میں کھو سکوں، اور آپ کو چھوڑ کر کس کے پاس چلی جاؤں گی؟ شاہزین تو ہے ہی نہ، وہ سنجیدگی سے بولا تھا، مگر وہ خاموش ہو گئی اور اس کے لبوں سے وہ سختی سے چھا گئی تھی۔ شاہزین کی باتیں اس کے کانوں میں گونجنے لگی تھی۔ وہ ضبط سے اپنی آنکھیں بند کر چکی تھی اور وہ اسے محسوس نہیں کرنا چاہتی تھی، کیونکہ وہ اسے نفرت کرتی تھی۔ اس سے پہلے کہ وہ کچھ کہتی، رات کا نہ جانے کون سا پہر تھا کہ زاویار کا دل بہت زیادہ گھبرانے لگ گیا تھا۔ وہ ایک دم سے اٹھ کر بیٹھ گیا تھا اور اس کی طبیعت بہت خراب ہونے لگی۔ اسے سانس بھی نہیں آ رہی تھی۔ مشل پاس ہی بڑے صوفے پر لیٹی ہوئی تھی، اس کی بھی ایک دم سے آنکھ کھل گئی تھی اور وہ گھبرا کر اٹھی اور فوراً سے زاویار کے پاس آئی۔ مجھے سانس نہیں آ رہی۔ وہ فوراً سے اس کے پاس آئی اور گہرے گہرے سانس لیتے ہوا بولا تھا، کیا ہو گیا ہے زاویار؟ پلیز آنکھیں کھولو اور لمبے لمبے سانس لو۔ آپ کو اس چہرے کو اپنے ہاتھوں کے پیالے میں لیتے ہوئے بھرتے ہوئے وہ بولی اور نفی میں سر ہلانے لگا، نہیں کچھ بھی نہیں ہوا، تم پریشان مت ہو، جاؤ جا کے سو جاؤ۔ وہ محبت پاش نظروں سے اسے انداز میں بولا تھا اور اس کی آنکھوں میں موٹے موٹے آنسو رواں ہو چکے تھے۔ پلیز میری جان، رونا تو بند کرو، ایسا کچھ نہیں ہوا جس کی وجہ سے تم پریشان ہو گئی ہو، کچھ بھی نہیں ہوا، بس تھوڑا دل گھبرا رہا ہے، نہ جانے کیوں میرے دل میں کچھ عجیب سی بے چینی ہو رہی ہے۔ وہ خود بھی بہادر بننے کی کوشش کر رہا تھا، نہیں ہو رہا تھا، مگر ہو نہیں رہا تھا۔ ایک دم سے اس کے سینے سے لگ کے وہ اپنی آنکھیں بند کر دی۔ وہ بہت تکلیف سے گزر رہا تھا اور اسے اپنی تکلیف برداشت نہیں ہو رہی تھی۔ اپنے وجود میں، اپنے سر میں ہاتھ پوری طرح سے روک رہا تھا۔ وہ تکلیف برداشت نہیں کر پا رہا تھا اور آج پہلی دفعہ وہ اپنی تکلیف کی وجہ سے رویا تھا۔ میں نے مر جانا، تم مجھے معاف کر دو۔ محبت سے اس کی گردن کو چومتے ہوئے وہ اس سے معافی مانگ رہا تھا اور بولا تھا، اور اس کی گردن بھیگ رہی تھی اور اس کے آنسو اسے نہیں بولے، نہ تو میں آپ کے بغیر رہنا چاہتی ہوں۔ وہ سسکتے ہوئے بولی، میں بہت برا ہوں نا، تمہیں اذیت دی، تم مجھ سے نفرت کرنی چاہیے۔ کاش میں کبھی تمہیں اپنی محبت کی طرف مائل ہی نہ کرتا، ہمیشہ تمہیں خود سے دور رکھتا اور نفرت کرنے پر مجبور کرتا، تاکہ تمہیں میرے جانے سے تکلیف محسوس نہ ہوتی اور واپس دکھ نہ ہوتا۔ ایسی باتیں کیوں کر رہے ہیں؟ اس کے لبوں پر
اس کے لبوں پر اپنا لب رکھتے ہوئے وہ بولی تھی، یہ حقیقت ہے کہ میں بچ نہیں سکتا۔ کیا تمہیں کسی ڈاکٹر نے ایسا بولا ہے کہ میں بچ نہیں سکتا؟ میں بچ جاؤں گا، لیکن میں اپنی محبت سے آپ کو بچا لوں گی۔ آپ پہلے کی طرح سے۔ پہلی دفعہ گویا اس نے اپنی محبت کا اظہار کیا تھا۔ تم مجھ سے محبت کرتی ہو؟ وہ مسکراتے ہوئے بولا۔ وہ اسبات میں سر ہلا گئی تھی۔ ہاں کرتی ہوں نا، بہت زیادہ محبت کرتی ہوں۔ اور یہ کہتے ہوئے وہ اپنی آنکھیں بند کر گئی تھی۔ وہ محبت اور جذبات کی کشمکش میں اس وقت مبتلا ہو چکا تھا۔ اگر محبت کرتی ہو تو مجھے ایک بچہ چاہیے، مجھے میری اولاد چاہیے، پلیز خدا کے لیے میری بات مان جاؤ، تاکہ میرے جانے کے بعد ایک بچہ تو ہونا۔ اور اس کی آنکھوں میں سے آنسو بہنے لگے۔ اللہ دے گا ہمیں اولاد بھی۔ آپ ٹھیک ہو جائیں، آپ ایسی باتیں مت کریں، آپ جلدی سے ٹھیک ہو جائیں پلیز، مجھے گھبراہٹ ہوتی ہے جب آپ ایسی باتیں کرتے ہیں۔ آپ نے مجھے حوصلہ دینا ہے نا، آپ کیوں یہ کہتے ہیں کہ آپ نہیں بچیں گے؟ ایسے مجھے تکلیف ہوتی ہے۔ آپ ایک دفعہ بولیں نا، آپ بچ جائیں گے، سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا، سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ دیکھنا پھر میں آپ کا کتنا خیال رکھوں گا۔ آپ کو اتنی زیادہ محبت ہوں گی کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے۔ وہ اس پر اپنی محبت نچھاور کر رہی تھی۔ یہ کہتے کہتے اس کے سینے پر اپنا سر ٹکا گئی تھی، اور وہ بات پھر ایک اذیت اور تکلیف سے گزرتا رہا، اور اسے اس قدر تکلیف ہو رہی تھی۔ سارے ڈاکٹر اس کے پاس سے، لیکن کوئی بھی ڈاکٹر اس کی تکلیف کم نہیں کر پا رہا تھا، نہ وہ لڑکی کر پا رہی تھی جو کہ اس کی محبت تھی۔ مجھے لگتا تھا کہ وہ ٹھیک ہو جائے گا، مگر آج پہلی بار اسے احساس ہوا تھا کہ اس نے اسے کھوئی دینا ہے۔ وہ کسی سے کوئی بات نہیں کر رہی تھی، بالکل خاموش تھی۔ ڈاکٹر کو بھی کوئی جواب نہیں دیتی تھی۔ ڈاکٹر کچھ کہتی تو وہ رونے لگ جاتی کہ انہیں بچا لینا، وہ مر جائیں گے، انہیں بچا لیں، وہ تکلیف سے گزر رہے ہیں۔ ڈاکٹر اس کے پاس آئی اور اس نے اسے کہنے لگی، دیکھیں آپ اپنے پیشنٹ کو گھر لے جا کر ان کے ساتھ اچھے سے ٹائم سپینڈ کریں، کیونکہ آپ ہسپتال میں ان کے علاج نہیں ہے، اور ان کے ساتھ شاید ان کی ایک سانسیں بچی ہیں۔ آپ ایک کام کریں، آپ انہیں گھر واپس لے جائیں۔ آپ جو بھی وقت ان کے ساتھ گزارنا چاہتی ہیں گزار سکتی ہیں، اور ان کے ساتھ زیادہ سے زیادہ وقت گزاریں۔ ڈاکٹر کی بات سن کر روتے ہوئے نفی میں سر ہلانے لگی تھی، اور اسے اس بات کی ذرا بھی امید نہیں تھی۔ وہ دوبارہ اکیلی نہیں ہونا چاہتی تھی۔ دیکھیے وہ بات تو کرتے ہیں نا مجھے، وہ بولتے ہیں کہ آپ ایسا کیسے کر سکتی ہیں کہ وہ مر جائیں گے۔ میں انہیں نہیں مرنے دینا چاہتی، میں انہیں بچا لوں گی۔ آپ کیسے کہہ سکتی ہیں کہ وہ مر جائے گا؟ دیکھیں وہ بات تو کرتے ہیں نا مجھ سے، وہ بولتے ہیں آپ ایسے کیسے کہہ سکتی ہیں کہ وہ مر جائیں گے۔ میں انہیں مرنے نہیں دینا چاہتی، میں بچا لوں گی۔ آپ کیسے کہہ سکتی ہیں کہ وہ مر جائے گا؟ وہ اپنے چہرے کو ہاتھوں کے پیالے میں چھپاتے ہوئے بہت شدت سے رونے لگی تھی۔ محبت کرنے لگی ہوں، بہت زیادہ ان سے محبت کرنے لگی ہوں، مانا کہ انہوں نے جو تکلیف مجھے دی ہے اس کے لیے میں کبھی معاف نہیں کر سکوں گی، لیکن جو اب سچ ہے کہ میں اس سے محبت کرتی ہوں نا، سسکنا چلانا ایسے ہی وہ لگ رہا تھا کچھ بھی کام نہیں آنے والا۔ ڈاکٹر نے کہہ دیا تھا کہ آپ اپنے گھر لے کر چلی جائیں، وہ کبھی بھی نہیں بچ پائیں گے۔ اور پھر وہ اندر آئی تو وہ اسٹریچر پر لیٹا ہوا تھا۔ چلتی ہوئی اس کے قریب آئی اور پھر اس کو، کون ہے میرے پاس؟ بتائیں مجھے کون ہے میرے پاس جو آپ بھی مجھے چھوڑ کر چلے جائیں گے تو پیچھے مجھے کس کے پاس سہارے چھوڑ کر جائیں گے؟ اور پھر آپ کی بیوی رول جائے گی۔ میں ماں باپ بھی اس دنیا میں نہیں ہیں، پہلے میرے ماں باپ کے بعد پہلے میری عزت کے لٹیرے آپ بنے اور پھر آپ میرے محافظ بنے۔ اب بتائیں مجھے آپ کے بعد کس کے پاس جاؤں گی؟ وہ غصے سے پوچھنے لگی تھی۔ اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ اس کے ساتھ کیا بات کرے۔ اس کے سینے پر سر رکھا ہوا تھا اور اس کی پشت کو دھیرے دھیرے سلاتے ہوئے کہنے لگا، رونا بند کرو نا، کیوں رو رہی ہو؟ بس کرو میری جان۔ وہ اونگتے ہوئے بول رہا تھا اور شاید اس کی آواز بھی نہیں نکل رہی تھی، مگر وہ بولنے کی کوشش کر رہا تھا، اور اس کے سینے پر سر رکھتے ہوئے وہ اسے اپنے قریب لگا چکا تھا۔ آنکھیں بند کر گئی تھی، اور میں اکیلا ہوں، بہت زیادہ اکیلا، اور اس حالت میں تم بھی مجھے اکیلا چھوڑ دے۔ میں چاہتا ہوں کہ کوئی تو میرے پاس ہو، کوئی میرا آگے پیچھے ہو، کوئی بھی نہیں ہے۔ تم ایک کام کرو،
میرے موبائل سے شاہزین کا نمبر پر کال کر دو، وہ آ جائے گا۔ میں شاہزین کو کسی کو بھی کال نہیں کروں گی، پلیز پلیز آپ کوئی میرے بعد کوئی تک میں سنبھالنے والا ہونا۔ وہ سنجیدگی سے بولا تھا۔ نہیں نہیں، ایسی بات کیوں کر رہی ہیں؟ اب کی بار وہ غصے سے چلائی تھی۔ اسے سمجھ نہیں آئی کیونکہ میں نہیں پا سکتا۔ اس کی آواز وہ مشکل نکل رہی تھی۔ میں آپ کو بچا لوں گی۔ اور اس کی باتوں کو جیسے ہی وہ سن کر انسنا کر رہی تھی، وہ سمجھتی تھی کہ بہت شدت سے رونے لگ جاتی اور اس کے سینے پر ہاتھ رکھتے ہوئے اسے چومنے لگی اور اس کے چہرے کو چومنے لگی۔ کیسے میں آپ کو اس سے دور جانے دوں گی؟ اور اس کی سانسیں بہت تیز تیز چلنے لگی تھی۔ وہ اس کے چہرے پر اپنے ہاتھ پھیرنے لگی اور اسے محبت سے ہلانے لگی۔ لیکن ایسے کیسے؟ آپ مجھے چھوڑ کر جائیں گے؟ میں تو مر جاؤں گی نا۔ میں آپ کے بغیر کیسے رہ سکتی ہوں؟ میری جان، کچھ بھی نہیں ہوتا، بس تم اتنا یاد رکھنا کہ میں نے تم سے بہت زیادہ محبت کی تھی۔ زاویار کے گناہوں کی سزا اسے مل چکی ہے۔ میں جتنی اذیت اور تکلیف سے گزر رہا ہوں، اتنی شاید گزار کر بھی یہ تکلیف کم نہ ہو۔ تکلیف میں مزید برداشت نہیں کر پا رہا۔ اگر تم مجھ سے محبت کرتی ہو تو دعا کرو کہ میں مر جاؤں، کیونکہ میرا مر جانا ہی میرا ضبط جواب دے گیا ہے۔ یہ تکلیف بہت زیادہ ہے میرے لیے، میری برداشت سے زیادہ ہے۔ میں نہیں یہ برداشت کر پا رہا۔ میں بہت زیادہ اذیت میں ہوں۔ میں مرد ہو کے ہار چکا ہوں۔ وہ آنکھوں میں آنسو لیے بولا، کچھ بھی نہیں نہ ہوتا، کاش آپ کی ساری تکلیفیں میں لے لیتی اور آپ کی تکلیفیں مجھے مل جائیں۔ تم اپنے حصے کی تکلیفیں برداشت کر چکی ہو اور میں نہیں چاہتا کہ تمہیں اب کوئی تکلیف پہنچے۔ میرے حصے کی تکلیف تمہیں ملے، یہ کہتے ہوئے وہ اس کے لبوں پر محبت سے اس کی بالوں میں ہاتھ پھیرنے لگا اور اسی آنکھیں بند کرنے لگی۔ اچانک اسے محسوس ہوا کہ اس کے دل کی دھڑکن بالکل آہستہ ہوگی اور اس کی سانسیں اٹک کر نکل رہی تھی، تیز ہونے لگی تھی۔ وہ پریشان ہوگی، کیا ہو گیا ہے؟ پلیز کیا ہو گیا ہے؟ ہوش کریں۔ اس کے ہاتھوں کو سہلانے لگی۔ مجھے چھوڑ کر آپ کبھی نہیں جا سکتے، میں آپ کو کبھی بھی نہیں جانے دوں گی۔ جانا پلیز پلیز، آنکھیں کھولیں نا۔ کیا ہو رہا ہے آپ کو؟ پلیز آپ کیوں ایسے ہو رہے ہیں؟ وہ گھبراتے ہوئے اسے سہلا رہی تھی، اٹھانے کی کوشش کرنے لگی، مگر وہ شخص ہل نہیں رہا تھا۔ وہ اس کی دنیا اور کافی وقت کے بعد اس کا وجود بے جان سا ہونے لگا تھا۔ پلیز زاویار، پلیز آپ نے مجھے چھوڑ کر نہیں جانا، میرے پاس کوئی بھی نہیں ہے، پلیز پلیز زاویار۔ آپ کو اس کی ہلکی ہلکی اکھڑتی ہوئی سانسوں کو دیکھنے لگی۔ اب وہ بول نہیں پا رہا تھا اور کچھ بولنے کی کوشش بھی کرتا تو لب ہلتے، مگر کچھ نہیں کہہ پاتا تھا اور اس میں اتنی سکت باقی بھی نہیں رہی تھی۔ وہ پریشان ہونے لگی، ڈاکٹر کو چلا کے بلانے لگی تھی۔ ڈاکٹرز وہاں آ چکی تھی، مگر اس کی حالت ایسی ہی تھی کہ وہ اب بالکل ہلکا سا خون ناک سے ہلکا سا خون بہا اور آنکھوں سے بہنے آنسو، نگاہیں ایک جگہ پتھرا گئی۔ نہیں زاویار، نہیں، آپ ایسے مجھے چھوڑ کر نہیں جا سکتے، پلیز آنکھیں کھولیں نا۔ یہ آنکھیں کیوں پتھرا گئی ہیں؟ اس کی سانس لیں، آپ کی سانسیں لیں نا۔ اس کے لبوں پر اس کے اوپر جھکی اسے سانس لینے کی کوشش کرنے لگی تھی۔ ڈاکٹر کہنے لگی، دیکھیں وہ مر چکے ہیں، اب وہ زندہ نہیں ہو سکتے، ان کے وجود میں کوئی جان باقی نہیں ہے، ان کے وجود میں سانسیں باقی نہیں ہیں، اور آپ چیک تو کریں، شاید وہ ابھی بھی سانسیں لے رہے ہیں، ہوش میں آ جائیں، شاید وہ بے ہوش ہو۔ اس کی باتیں سن کر اس کی پتھرائی ہوئی آنکھیں اس کے کھلے ہوئے منہ کی طرف دیکھ کر وہ اس بات کو یقین نہیں کر رہی تھی، دیکھنے لگی تھی اور اس کا وجود لرزنے لگا تھا اور اس کی آنکھوں کے سامنے اپنے باپ کا، اپنی ماں کا چہرہ آنے لگا۔ وہ دو لوگ جن کو اس نے ٹوٹ کے چاہا تھا، ان کا مرا ہوا چہرہ اس کے آنکھوں کے سامنے آ رہا تھا، اور ایک زاویار کا مرا ہوا چہرہ۔ اس نے ایک دم بالوں کو اپنی مٹھیوں میں دبوچ لیا، چلانے لگی۔ ڈاکٹر نے اس کی آنکھوں میں بند کی اور اس کے اوپر سفید کپڑا اڑا دیا تھا کہ گویا جیسے اس کی قسمت پہ کسی نے سیاہ چادر اڑا دی ہو۔ ایسے ہی وہ اس شخص کو دیکھے جا رہی تھی اور چلانے لگی تھی، ایسا نہیں ہو سکتا زاویار۔ چلاتے چلاتے وہ اس کے سینے سے لاگی، آنکھیں کھولیں پلیز، خدا کے لیے آنکھیں کھولیں نا، میں مر رہی ہوں۔